بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ عرش بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت کی توفیق اور اسی کے عطا کردہ علم کے مطابق آپ احباب کے سامنے عرض کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایمان باللہ، اللہ رب العزت پر ایمان لانا یہ ایمانیات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات پر مکمل ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ اشکال اور کچھ نہ کچھ باتیں ہیں جو ہمارے ہاں پیدا کر دی جاتی ہیں، سوچنے کے لیے کہی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان باتوں پہ بھی بات ہونی چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اسی حد تک اور اسی لمیٹیشن کے اندر رہ کر جہاں تک ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہم یہ نہ ہو کہ ایسے سوال کر بیٹھیں جن کا کرنا بدعت ہے۔ آئیے وہ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جن کا کرنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے بڑا پیارا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں معلوم، صفات معلوم، اللہ کی صفات کا علم ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات کی جو کیفیت ہے اور جو حال ہے، کنڈیشن ہے، وہ مجہول ہے، اس کا علم نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیٹھے ہیں یا اللہ کھڑے ہیں، کنڈیشن اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا اعلان کیا ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہم یہ نہیں بیان کر سکتے۔ کیوں؟ شریعت نے یہ بتایا نہیں ہے، لہذا جو ہمیں بتایا نہیں گیا گویا اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی، تو لہذا ہمیں وہ پوچھنے بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال عرش بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے، اس کے متعلق ایک حدیث پاک جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد شریف میں بھی، اور مختلف الفاظ کے ساتھ دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، بطحاء نامی جگہ تھی، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا، بادل کا تھوڑا سا ٹکڑا آیا جس میں کچھ بھرا ہوا تھا اور ہلکا ہلکا سا اس میں پانی نکل رہا تھا، یعنی کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ تو صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ تم اسے کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے ایک نام لیا عربی میں کہ ہم اسے یہ کہتے ہیں۔ آپ نے دوسرا نام عربی کا لیا، آپ نے فرمایا یہ بھی کہتے ہو، پھر تیسرا لیا، فرمایا یہ بھی کہتے ہو، جی یہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس جو ہمیں ظاہر طور پہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا زمین سے پہلے آسمان کی جو مسافت ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اتنا فاصلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ لگاتار 500 سال مسلسل سفر کرتا رہے، جتنا سفر وہ طے کرے گا، اتنا لمبا جو ایک پیریڈ بنتا ہے اور اتنی لمبی جو ایک کیا کہہ لیں کہ فاصلہ بنتا ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہے زمین سے آسمان کا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے، اس کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، 7 آسمان ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، اور اس کرسی کے اوپر پانی ہے، اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو کرسی اور عرش کا فاصلہ ہے وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے، ان کے 500 سال کی مسافت کا کرسی سے پانی کا فاصلہ، پھر پانی سے آگے اللہ رب العزت کے عرش کا فاصلہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اس عرش کے اوپر مستوی ہے، جس پہ قرآن پاک کی بے شمار آیات بینات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت بنفس نفیس، اللہ رب العزت کی ذات اقدس، ذات گرامی جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ نے یہاں پہ لفظ الرحمن بولا ہے، یہ نہیں بولا کہ اللہ آسمان پہ، اللہ جو ہے نا وہ عرش پہ مستوی ہے،
یہ بھی نہیں بولا جبار عرش پہ مستوی ہے، یہ بھی نہیں بولا قہار یا الہ، بلکہ رحمان بولا ہے۔ وہ اپنی صفت بولی ہے جس کے ساتھ ایک پیار اور محبت کا ہمارا تعلق ہے، کہ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ اتنی بڑی ذات اور اتنی دور ہے ہم سے، تو لہٰذا وہ ہماری باتیں کیسے سنے گی، وہ ہماری باتوں ہمارے کاموں کو دیکھے گی کیسے۔ ایسا صرف ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم شاید دور چلے جائیں تو کسی کو دیکھ نہ پائیں۔ یہ مثالیں ہم اللہ رب العزت کے لیے بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال سوال کا جواب بڑے واضح طور پہ آپ کو دے دیا گیا ہے کہ عرش بڑا ہے اور کرسی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں۔ ایک حدیث پاک ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ان کا حجم ہے اس کے اعتبار سے فرمایا جو زمین ہے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بہت بڑا کوئی ریگستان ہو یا میدان ہو، اس میں ایک رنگ چھلا پڑا ہوا ہو۔ آسمان یہ جو سامنے ہمیں نظر آتے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری زمین کا اتنا سا وجود ہے جتنا ایک بہت بڑے صحرا کے اندر، بہت بڑے میدان کے اندر چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو۔ اور آپ نے فرمایا پھر وہ جو کرسی ہے، کرسی اتنی بڑی ہے کہ کرسی کے مقابلے میں وہ آسمان اتنے سے ہیں جیسے ایک بڑے سے میدان میں چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو۔ اور پھر کرسی جو ہے یہ عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے اور عرش اتنا بڑا ہے، فرمایا کہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے ہے جیسے چھوٹا سا رنگ یا چھلا جو ہے وہ بہت بڑے ایک میدان کے اندر پڑا ہوا ہو، اور میرے اللہ کی ذات کا پھر اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت وہ ہستی ہیں، وہ کریم ذات ہیں، وہ بلند ذات ہیں، وہ اعلیٰ ذات ہیں کہ جن کی صفات ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں۔ جو احادیث نے ہمیں بتلایا ہے ہمیں اسی کے مطابق اپنے ایمان کو بنانا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔